ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اپنا سارا مال اثاثہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے قبول نہیں فرمایا کہ نہیں، اس وقت جو ہے وہ ایک نیکی کی موج لہر ہے تمہارے قلب و ذہن میں، ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے بچے جو ہیں وہ بھیک مانگتے پھریں. اس نے کہا پھر آدھا قبول فرما لیجئے. فرمایا نہیں، 1/3 قبول فرما لیجیے. آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی بہت ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کرتے رہو اس کے راستے میں. وہ تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ میں نے مال دیا سارا ہی نکال دو. یہ اگر مطالبہ کہیں ہو جائے تب خلو، تو پھر تم بخل کرنے لگو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اس طرح اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے دل کے کینے کو یا گند کو. پھر تو کوئی ہوگا جو اس مقام پر پہنچے کہ اس پر عمل کر سکے. پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر اکثر جو ہے وہ اس امتحان میں ناکام ہوں گے. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے. فمنکم من یبخل، اور یہ بھی ایک گویا کہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. وہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، تم مجھے جو خرچ کرو گے وہ میرے ذمہ قرض ہے. اس کی قدردانی کا تو یہ عالم ہے، اور وہ تمہارے فائدے کے لیے. تھوڑا سا دو گے تمہیں ہزاروں گنا زیادہ ملے گا اس سے. وہ تو مسلسل اضافہ کرے گا، تمہارے فائدے کو کر رہا ہے. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فمنکم من یبخل، اور پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ان کے ہاتھ جیب کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو کوئی اس معاملے میں بخل کرے گا تو پھر وہ خود اپنی ذات سے ہی بخل کرے گا. نقصان تو اپنے آپ کو پہنچائے گا. ایک بہت بڑے خیر سے محرومی تو وہ خود مول لے رہا. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور یہ جان لو کہ اللہ جو کہتا ہے خرچ کرو تو اللہ محتاج نہیں ہو گیا. وہ غنی ہے، اسے کسی شے کی احتیاج نہیں، وہ بے نیاز ہے ہر شے سے. ہاں تم فقیر ہو، محتاج ہو اس کی رحمت کے، اس کی اجر و ثواب کے، ہر اعتبار سے تم اس پر ڈیپینڈنٹ ہو، اس کے محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، یہ دین، یہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی قدر نہ کی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اس کو یہ مقام اور منصب عطا کر دے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے کہ تمہاری طرح کم ہمتی اور بخل کا مظاہرہ کریں، بلکہ وہ ہمت والے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی بخل محسوس نہیں کریں گے، کوئی باک محسوس نہیں کریں گے. اس میں بھی ایک وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، جو ان کے منصب کا تقاضا ہے، شہادت اور الناس کی ذمہ داری، اب انہوں نے گواہ بننا ہے پوری نوع انسانی کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ریجیکٹ کر کے کسی اور قوم کو ہدایت دے دے گا. جیسے ایک موقع پر ہوا ہے تاریخ میں، عربوں نے دین سے غداری کی تھی، بے وفائی کی تھی، تو وہ جو عذاب آیا تھا، تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے اس وقت. اور وہ جو خلافت کا ادارہ ہے وہ اس وقت اس کی بھی تنسیخ ہو گئی تھی. آخری خلیفہ جو ہے اس کو بھی گھسیٹ کر قتل کیا گیا بے رحمی کے ساتھ. اس کے بعد جن لوگوں نے وہ حملہ کیا تھا، وہ تاتاری، وہ ترک اقوام، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا. پھر اس کے بعد اسلام کا حیا ان کے ذریعے سے ہوا. تو ہے حیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو جو ہے وہ ہدایت دے کر اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دے گا اور تمہیں ریجیکٹ کر دے گا اگر تم نے اس دین کی قدر نہ کی اور اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا. تو پھر یہ معاملہ ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.